یہ کہانی ہے ایک ایسے گاؤں کی جہاں پر لوگ شادی کے نام سے بھی خوف کھاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ وہاں پہ شادی دھوم دھام سے منائی جاتی تھی، لیکن وہاں پر ایک ایسی انہونی گھٹی کہ لوگ شادی سے دور بھاگنے لگے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ایک لڑکے کو گاؤں میں رہنے والی ہی لڑکی سے محبت ہو گئی اور دونوں بہت ہی جلد شادی کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن دونوں ہی کی فیملی شادی کے لیے رضامند نہ تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر دونوں کی شادی کی گئی تو ان دونوں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ مگر دونوں اپنی ضد پر اٹل تھے۔ دونوں نے کہا کہ اگر ہماری شادی نہ کی گئی تو ہم اپنی جان لے لیں گے۔ مجبوراً دونوں فیملیز کو شادی کے لیے رضامند ہونا پڑا۔ وہ رات بہت خوفناک تھی۔ ایک طرف تو شادی بہت دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی اور دوسری طرف کسی کی روح بہت تڑپ رہی تھی۔ بہت ہی کم لوگوں نے شادی میں شرکت کی تھی اور وہاں پر تمام موجود لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ شادی تو خیریت سے ہو گئی، مگر سب بہت ڈرے ہوئے تھے، صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سب اپنے گھروں کو چلے گئے اور دولہا دلہن آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کافی ٹائم خیریت سے گزر گیا تو سب نے سوچا بہت وقت گزر گیا، شاید اب سب ٹھیک ہو چکا ہے، مگر دلہن اور دولہا کے دل میں خوف برقرار تھا۔ دونوں آرام کر رہے تھے کہ اچانک دلہن کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے ایک بہت خوفناک چہرہ آ گیا اور اس کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی۔ لڑکے کو کسی کے رونے کی آواز آئی تو اس نے دیکھا دلہن وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا تو وہ کونے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ لڑکا اس کو چپ کرانے کی غرض سے آگے بڑھا ہی تھا کہ تم آج مجھ سے نہیں بچ سکتے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ لڑکا گھر والوں کو بلانے کے لیے دروازے کی طرف گیا، مگر وہ لاک ہو چکا تھا۔ تم دونوں کو میں جان سے مار دوں گی تاکہ دوبارہ کسی کی شادی کرنے کی ہمت نہ ہو۔ لڑکے کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے گھبراتے ہوئے ہمت کی اور اس سے پوچھا، آخر تم کیوں پیچھے پڑی ہو؟ کب تک لوگوں کی زندگی خراب کرو گی؟ تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، مگر پلیز ہماری ابھی شادی ہوئی ہے، ہمیں چھوڑ دو۔ ہا 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 ہا، مجھے سکون تو صرف تمہیں مار کر ملے گا۔ لڑکے نے ہمت کر کے کہا، اگر تم پورے گاؤں کو بھی مار دو گی تو تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ چڑیل خاموش ہو گئی اور اس نے اپنی ساری کہانی اسے سنا دی کہ اس کو کیسے شادی کے آخری وقت پر دہیج کی لالچ میں انکار کر دیا گیا تھا اور پھر اس نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم میری بتائی ہوئی جگہ پر جا کر میری لاش کو اس کے اپنے اصل مقام پر پہنچا دو تو میں آج کے بعد کسی کو بھی تنگ نہیں کروں گی اور میری بھٹکی ہوئی روح کو سکون مل جائے گا۔ جیسا چڑیل نے کہا تھا لڑکے نے بالکل ویسا کیا اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو گیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستوں، اگر آپ اسی طرح کی مزے کی کہانیاں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔